मेरा शौहर मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे ऐसी परेशानी थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत नरमी और आहिस्ता से कहने लगा, देख नज़ीरा, मेरी बात मान ले वरना हमें बहुत परेशानी होगी। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि हम अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए ये कदम उठाएं। जबकि जो कुछ मेरा शौहर तनवीर कह रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले यकीन था। मैंने उसकी बात सुनते ही अपने कानों पे हाथ रख लिए। मेरा दम घुटने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की बातें कर रहा है। मैंने फौरन नफ़ी में सर हिलाया और कपकपाती आवाज़ में कहा, तनवीर, तुम पागल हो गए हो। जो तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं हो सकता। तुम होश में तो हो कि तुम अपनी जीती जागती बीवी से क्या मांग रहे हो? तुम मुझे जीते जी उस अंधेरी मट्टी के नीचे भेजना चाहते हो जहां मुर्दे जाते हैं। क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं रहा, या तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत खत्म हो गई है जो तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलने के मंसूबे बना रहे हो? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये दौलत, ये पैसा सब यहीं रह जाएगा, लेकिन जो गुनाह हम करेंगे उसका वबाल हम कैसे सहेंगे। मैंने उसे कहा, हम भूखे मर जाएंगे, हमें फाके मंजूर हैं। हमें छोटा सा घर भी छोड़ना पड़ा तो हम छोड़ देंगे। मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लोगों के घरों में बर्तन धो लूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे ये हौलनाक कुर्बानी मत मांगो। मगर तनवीर की आंखों में वो हवस और बेबसी एक साथ नाच रही थी। उसे मेरे पांव पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा कि नज़ीरा, मैं मजबूर हूँ, कर्जदारों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, वो मुझे गोली मार देंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं मारा जाऊं? मैंने गुस्से और दुख से उसका हाथ झटक दिया और उसे खुद से दूर कर दिया। मैंने साफ इनकार कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस फरेब का हिस्सा नहीं बनूंगी। उस रात के बाद तनवीर बिल्कुल बदल गया। उसे मुझसे बात करना छोड़ दी। वो घर में तो होता था लेकिन एक चलती फिरती लाश की तरह। उसके चेहरे की जर्दी बढ़ती जा रही थी। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती, उसे दिलासा देना चाहती, मगर वो मुझे देखते ही मुंह फेर लेता। वो एक ही बात कहता, नज़ीरा, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मुझे मरने दो, क्योंकि उन लोगों के हाथों जलील होकर मरने से बेहतर है मैं खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। एक शाम जब कमरे में मैं दाखिल हुई तो मंजर देख के मेरी चीख निकल गई। तनवीर ने पंखे से रस्सी बांध रखी थी और उस स्टूल पे खड़ा अपनी गर्दन में फंदा डालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दीवानगी थी। मैं भागकर उसकी तरफ लिपटी और उसके पैरों से लिपट गई। मैंने रोते हुए चिल्लाया, तनवीर, ये क्या कर रहे हो? खुदा के लिए नीचे उतर आओ। वो गुस्से और जुनून में चीखा कि मुझे मत रोको। नज़ीरा, मैं ऐसे जीने से थक गया हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। या तो तुम मेरा साथ दो या फिर मेरा जनाजा उठाने के लिए तैयार हो जाओ। उसे धमकी दी। अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वो अभी उसी वक्त मेरे सामने अपनी जान दे देगा। वो स्टूल को ठोकर मारने ही वाला था कि मैं हार गई। मेरा दिल उसकी हालत देख के फट गया। मैंने बिलक बिलक के कहा, ठीक है तनवीर, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात। मैं कब्र में उतरने को तैयार हूँ। बस तुम ये खुदकुशी का इरादा छोड़ दो। तुम नीचे आ जाओ, मैं वो ही करूँगी जो तुम कहोगे। उस लम्हे तनवीर के चेहरे पर जो सुकून आया उसने मुझे अंदर तक लरसा दिया। उससे रस्सी गले से निकाली और नीचे उतर के मुझे सीने से लगा लिया। मगर मुझे उसकी आगोश में सुकून नहीं बल्कि कब्र जैसी ठंडक महसूस हो रही थी। मैं जानती थी मैंने अपनी ज़िंदगी का सौदा कर लिया है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसे मेरे आंसू पूंछे और फिर से वही ख्वाब दिखाने लगा कि देखना नज़ीरा, सब ठीक हो जाएगा। बस 5 साल की हिम्मत है, इसके बाद हम बादशाहों की तरह रहेंगे। मुझे क्या पता था कि वो मुझे सिर्फ दिलासा दे रहा था, बल्कि वो मुझे एक ऐसी अब्दी तारीकी की तरफ ले जा रहा था जहाँ से जिंदा निकलना मुआवजे से कम नहीं था। वो पूरी रात मुझे समझाता रहा कि उसने सब कुछ तैयार कर रखा है। उसे एक नक्शा बनाया हुआ था कि किस तरह वो ज़मीन के नीचे एक छोटी सी जगह बनाएगा जहाँ मैं रहूंगी। मुझे बताता रहेगा कि किस तरह उसने एक ख़ास अंगूठी तैयार करवाई है जिसका बटन दबाते ही अंदर रोशनी हो जाएगी। उसकी बातों में एक अजीब सा जोश था, जैसे वो कोई बहुत नेक काम करने जा रहा हो, जबकि मैं पत्थर की मूरत बनी उसे देख रही थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि नज़ीरा, अभी भी वक्त है, भाग जा यहाँ से। लेकिन तनवीर की मोहब्बत और उसकी जान लेने की धमकी ने मेरे पांव जंजीर कर दिए थे। मैंने अपने ज़मीर का गला घोंट दिया और उस हौलनाक खेल का मोहरा बनने के लिए खुद को तैयार कर लिया। तनवीर ने अपनी उस भयानक मंसूबाबंदी की एक एक कड़ी मेरे सामने इस तरह रखी जैसे वो किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हो। वो बहुत जोश में था और उसके लहजे की वो लजाजत अब एक अजीब सी चालाकी में बदल चुकी थी। उसने मेरे करीब बैठ के धीमी आवाज में समझाना शुरू किया कि नज़ीरा, देखो, सबसे पहला और मुश्किल मरहला तुम्हारे मरने का नाटक करना है। हमें सब इतना हकीकी करना होगा कि किसी को शक की गुंजाइश न रहे।
वो चाहता था मैं अचानक बीमार पड़ जाऊं और फिर दम तोड़ दूं ताकि मोहल्ले वालों को बुला के मेरा जनाजा उठाया जा सके। उसका मंसूबा ये था कि वो घर के पिछले हिस्से में मौजूद बड़े सहन में रात के अंधेरे में पहले ही वो जगह तैयार कर लेगा जिसे वो कब्र का नाम दे रहा था। उससे बताया कि वो वहाँ एक ज़ेरे ज़मीन छोटी सी कोठरी बनाएगा जिसके ऊपर लकड़ी के मजबूत तख्ते होंगे और उन तख्तों पे इतनी मिट्टी डाल दी जाएगी कि देखने वालों को वो एक कच्ची कब्र ही नजर आए। वो बार बार मुझे यकीन दिला रहा था कि उसने हवा की आमदोरफ्त के लिए एक बारीक पाइप का भी सोच रखा है जो मिट्टी के अंदर छुपा होगा और किसी को नजर नहीं आएगा। तनवीर का कहना था अगले ही दिन जब मैं उस कब्र नुमा गड्ढे में मुंतकिल हो जाऊंगी तो वो गांव भर में ये बात फैला देगा कि उसकी बीवी की कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आ रही हैं। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि नज़ीरा, तुम्हें तो पता है पूरा मोहल्ला तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। सब जानते हैं तुम कितनी नेक हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में अल्लाह का कलाम पढ़ाती हो। जब लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसी औरत की कब्र से आवाज़ आ रही है जो जिंदगी भर लोगों को दीन सिखाती रही, तो वो एक पल के लिए भी शक नहीं करेंगे। उनका अकीदा पुख्ता हो जाएगा कि ये तुम्हारी नेकी का सिला है जो अल्लाह ने तुम्हें कब्र में भी तिलावत की सआदत बख्शी है। इसे अपनी इस बात पे इतना पुख्ता यकीन था कि वो मुस्कुराने लगा था। कहने लगा कि मोहल्ले की जो औरतें तुमसे दीनी मसाइल पूछने आती थीं वो सबसे पहले दौड़ी चली आएंगी और जब वो अपने कानों से तिलावत सुनेंगी तो पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल जाएगी कि तनवीर की बीवी कोई आम औरत नहीं बल्कि एक पहुंची हुई अल्लाह वाली थी जिसकी कब्र पे फरिश्ते पहरा देते हैं। मुझे बावर करा रहा था कि मेरी साबका नेकी और मेरा किरदार इस झूठ को सच साबित करने में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। लोग तो पहले ही मुझे अकीदत की नज़र से देखते थे, इसलिए उनके लिए मुआवजा कबूल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी और मुझे अपने आप से घिन आ रही थी कि जिस नेकी और जिस कुरान को मैंने अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाया था, आज मेरा शौहर उसी को एक घिनौने कारोबार की बुनियाद बनाना चाहता था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि जिन बच्चों को मैंने सुपारा पढ़ाया कल वही मेरे फर्जी कब्र पे आके फातिहा पढ़ेंगे और मैं अंदर बैठ के उनके मासूम ईमान के साथ खिलवाड़ करूंगी। तनवीर को मेरी खामोशी मेरी रजामंदी लग रही थी। वो मुझे बता रहा था कि किस तरह वो कब्र के सिरहाने बैठ कर मुजारी बनेगा और लोगों को किस्से सुनाएगा। वो कह रहा था कि नज़ीरा बस एक बार ये शोहरत हो गई तो फिर देखना कि किस तरह लोग यहाँ नजराने लाएंगे। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दौलत खुद चल के हमारे सहन में आएगी। मैं सोच रही थी कि जो ज़ुबान अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए वक्फ थी अब वो एक बटन की मोहताज हो जाएगी। वो अंगूठी के बटन का जिक्र बार बार करता कि जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो मैं तिलावत शुरू करनी होगी। मैंने उससे पूछा, तनवीर, अगर मैं अंदर बीमार हो गई या मुझे कुछ हो गया तो? उसे फौरन मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और कहा, ऐसी बातें मत करो, मैं हूं ना। मैं दिन भर वहीं बैठूंगा और रात को तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। तुम्हारे लिए बेहतरीन खाने लाऊंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम मेरा साथ दो ताकि हम इस गुर्बत की जिल्लत से निकल सकें। उसके जहन में लालच ने अपनी जड़ी इतनी गहरी कर ली थी कि उसे मेरी ज़िंदगी की कीमत इस दौलत के सामने कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे एक ऐसी दलदल की तरफ धकेल रहा था जहाँ नेकी का लिबादा ओढ़ के गुनाह का धंधा किया जाना था और मैं अपनी मजबूरी और उसकी दी गई धमकियों के बोझ तले दबी हुई उसके हर लफ्ज़ पर खामोश रहकर अपनी तबाही की दास्तान खुद लिख रही थी। अगले ही दिन तनवीर ने अपने मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दिया और पूरे गांव में मेरी अचानक बीमारी का शोर मचा दिया। जब रोज़ाना की तरह मासूम बच्चे अपने सुपारे बगल में दबाए मेरे पास आए तो तनवीर ने उन्हें दहलीज से ही वापस भेज दिया। उसके लहजे में ऐसी बनावटी परेशानी थी कि बच्चे भी सहम गए। उनसे कह रहा था कि बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आज तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगी। तुम सब दुआ करना कि तुम्हारी उस्तानी जल्दी ठीक हो जाए। बच्चों के जाने के बाद जब मोहल्ले की औरतें मेरा हाल चाल पूछने और अपने दीनी मामलात पे मशवरे करने आईं तो तनवीर के कहे के मुताबिक मैंने खुद को एक लाश की तरह चारपाई पे डाल दिया। मैंने अपने चेहरे पे जर्दी मल ली। जब वो मेरे करीब बैठती तो मैं बहुत नकाहत और कामते आवाज़ में उनसे बात करती। मैं देख रही थी कि उनकी आंखों में मेरे लिए सच्ची तड़प और हमदर्दी थी। वो मेरे सर पे हाथ फेरती थीं और रो रो के दुआएं मांग रही थीं कि या अल्लाह, नज़ीरा को जल्दी तंदुरुस्त कर दे, बहुत नेक औरत है। उनके जाने के बाद मेरा दिल मलामत से भर गया। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि नज़ीरा, तू किन लोगों को धोखा दे रही है जो तुझ पे अंधा यकीन रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तनवीर का चेहरा था जिसकी मोहब्बत और जिसके खौफ ने मुझे जकड़ रखा था। मैं सारा वक्त यही सोचती रही कि इस गुनाह का अंजाम क्या होगा। अगर अब वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस हौलनाक रात को जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो तनवीर मेरे पास आया।
اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت بڑا معرکہ سر کرنے والا ہو۔ اسے سرگوشی میں کہا، نذیرہ بس اب وقت آ گیا ہے، میں فجر کی اذان کے فوراً بعد سارے گاؤں میں اعلان کر دوں گا کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو، اور جب محلے کی عورتیں یہاں ماتم کرنے اور تمہارے آخری دیدار کے لیے آئیں گی تو تمہیں بالکل ساکت رہنا ہوگا۔ تمہیں کسی لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں اپنی سانس تک روکنی پڑے گی۔ اس کی بات سن کے میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر تنویر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تنویر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ سب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ تم سوچو تو صحیح، جب گاؤں کی عورتیں آئیں گی تو مجھے غسل دیں گی، وہ مجھے چھوئیں گی، میرے کفن کا انتظام کریں گی۔ اگر غسل کے دوران مجھ سے کوئی بھول ہو گئی یا میری کسی حرکت سے انہیں شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں نے سانس لینے کے لیے تھوڑی سی بھی جنبش کی تو وہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہت بڑا جوا ہے تنویر، میں ایک مردے کا روپ کیسے دھار سکتی ہوں جبکہ میرے اندر زندگی تڑپ رہی ہے؟ میری باتیں سن کے تنویر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اسے بہت سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، نذیرہ، تمہیں بہت سنبھل کے رہنا ہوگا، تمہاری ذرا سی غلطی ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ یہ صرف تمہاری جان کا نہیں بلکہ میری زندگی کا بھی سوال ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تم زندہ ہو تو وہ ہمیں فریبی سمجھ کے سنسار کر دیں گے۔ اسے مجھے تسلی دی کہ غسل کے وقت وہ صرف ان چند قریبی عورتوں کو اندر آنے دے گا جنہیں وہ آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکے گا۔ اسے کہا، میں تمہیں غسل دینے والی عورتوں سے کہوں گا کہ تم نے وصیت کی تھی کہ تمہیں بہت سادگی سے غسل دیا جائے اور زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ وہ بار بار مجھے سمجھاتا رہا کہ کس طرح مجھے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ اس کی باتیں سن کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی اپنی موت کی ریہرسل کر رہی ہوں۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا مٹی کے نیچے جانے سے پہلے ہی میں ان لوگوں کے عقیدت بھرے جملوں اور تنویر کے اس خوفناک جھوٹ کے نیچے دفن ہو چکی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی میری زندگی کا وہ باب ختم ہو جائے گا جہاں میں ایک جیتی جاگتی انسان تھی، اور وہاں سے ایک ایسا ڈرامہ شروع ہوگا جو سالوں تک محیط ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ مجھے اس فریب پہ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن تنویر کی محبت کی زنجیریں میرے پیروں میں اس قدر مضبوط تھیں کہ میں نے اپنا ایمان اور اپنی آخرت سب کچھ اس کے حوالے کر دی تھی، اور اب میں اس اذان کی انتظار کر رہی تھی جو میری موت کا جھوٹا اعلان کرنے والی تھی۔ اگلی صبح کا سورج میری زندگی کی سب سے ہولناک صبح کا پیغام لے کے طلوع ہوا۔ تنویر نے مجھے چارپائی پہ بالکل سیدھا لٹا دیا اور میرے ہاتھ پیر سیدھے کر کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی وحشت تھی، لیکن وہ اپنے ارادے کا پکا تھا۔ وہ دھاڑے مارتا اور روتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ میں ساکت لیٹی ہوئی تھی مگر میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ سینہ توڑ کر پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز اتنی بلند محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں پاس بیٹھا کوئی شخص یہ دھڑکن سن نہ لے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے باہر لوگوں کے قدموں کی چھاپ اور رونے دھونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ پورا گاؤں میرے صحن میں جمع ہو چکا ہے۔ پھر پردہ ہٹا اور محلے کی بوڑھی عورتیں اور میری وہ سہیلیاں اندر داخل ہوئیں جو روز مجھ سے ملنے آتی تھیں۔ وہ میرے گرد بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگیں۔ ان کے ہر لفظ میں میرے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ کوئی کہہ رہی تھی، ہائے نذیرہ، تو ہم سب کا سہارا تھی، اب ہمیں دین کی باتیں کون سکھائے گا؟ کوئی میری تلاوت کو یاد کر رہی تھی، کوئی میری شرافت کی قسمیں کھا رہی تھی۔ ان کی سچی عقیدت اور وہ نیک تمنائیں میرے ضمیر پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا میں دنیا کی سب سے گنہگار عورت ہوں جو ان معصوم لوگوں کی ہمدردیوں کا سودا کر رہی ہے۔ میری روح زخموں سے چور ہو رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی کہ ایک پتھر کی مورت بنی رہوں۔ وقت پر لگا کے اڑا تھا اور جیسے جیسے جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس سے میں سب سے زیادہ ڈر رہی تھی، یعنی غسل کا وقت۔ جب غسل دینے والی عورتوں نے ضروری سامان منگوایا اور میرے قریب آئیں تو میرے پورے وجود پہ کپ کپی طاری ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جب وہ میرے جسم پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں گی یا مجھے کروٹ دلائیں گی تو میں اپنی سانس پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گی اور میرا بھید کھل جائے گا۔ میں موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی کہ اچانک باہر سے تنویر کی آواز آئی۔ وہ زبردستی کمرے کے اندر داخل ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت پردے دار تھی، اسے زیادہ ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس نے ایک ڈرامائی انداز میں ان عورتوں کو کچھ دیر کے لیے باہر نکلنے کا کہا تاکہ وہ آخری بار میرا دیدار کر سکے۔ جیسے ہی عورتیں باہر گئیں تنویر جھپٹ کے میرے پاس آیا۔ اسے میرا کندھا جھنجھوڑا اور سرگوشی میں نہایت سخت لہجے میں کہا،
نظیرہ ہوش کر، تیرا جسم کانپ رہا ہے، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو ہم دونوں کی لاشیں یہاں سے نکلیں گی۔ ہمت مت ہارنا، بس کچھ دیر کی بات ہے، خود کو بالکل مردہ چھوڑ دو۔ اسے میری گھبراہٹ کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بہانے سے اندر آیا تاکہ مجھے وارننگ دے سکے۔ اس کی اس سخت آواز نے میرے اندر کے خوف کو ایک عجیب سی بے حسی میں بدل دیا۔ میں نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور اپنے اعصاب کو لوہے کی طرح سخت کر لیا۔ تنویر کے باہر جاتے ہی غسل کا مرحلہ شروع ہوا۔ وہ ایک ایسی اذیت تھی جس میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرا جی چاہا میں چیخ مار کے اٹھ بیٹھوں، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو اندر سے بھینچ لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں اور اپنے حواس ایسے سن کر لیے جیسے میں واقعی اس جہان سے کوچ کر چکی ہوں۔ غسل اور کفن کا عمل مکمل ہوا اور مجھے سفید چادر میں لپیٹ کے آخری سفر کے لیے تیار کر دیا گیا۔ میں اب ایک جیتی جاگتی لاش تھی جو اپنے ہی جنازے پہ لوگوں کے بین سن رہی تھی۔ تنویر دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا اور گاؤں کے لوگ اسے صبر کی تسلی دے رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو پہلے ہی قرضوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اب تو میری زندگی کا واحد سہارا میری بیوی ہی چلی گئی ہے۔ اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ وہ قرض خواہ جو چند دن پہلے اسے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، ان کے دل بھی پگھل گئے۔ وہ تنویر کو کندھے پہ تھپکیاں دے کے کہہ رہے تھے کہ بھائی پریشان نہ ہو، یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے، تم ابھی سکون سے اپنی بیوی کی تدفین کرو، قرضے کی ادائیگی کے بارے میں ہم بعد میں سوچ لیں گے، ابھی انسانیت پہلے ہے۔ مجھے چارپائی پہ لیٹے یہ سب سن کے حیرت بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ ایک انسان کتنا بڑا فریبی ہو سکتا ہے۔ پھر میری تدفین کا اصل وقت آیا جو اس پورے کھیل کا سب سے نازک مرحلہ تھا۔ تنویر نے بھرے مجمع میں روتے ہوئے جھوٹ بولا۔ میری آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے کہیں دور قبرستان لے جانے کے بجائے ہمارے ہی گھر کے صحن میں دفن کیا جائے۔ اسے بہت جذباتی انداز میں لوگوں کو بتایا۔ میں نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا، میں جیتے جی پردہ دار ہی رہوں گی، تو مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ سڑکوں پہ نہ پھرایا جائے اور مجھے میرے گھر کے چار دیواری میں ہی جگہ دی جائے۔ گاؤں کے سادہ لوگ میری پرہیزگاری اور نیکی سے پہلے ہی متاثر تھے، اس لیے انہوں نے میری وصیت کا احترام کرتے ہوئے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ سب خود ہی سائڈ پہ ہو گئے تاکہ میرا پرہیز قائم رہے اور مجھے صحن تک لے جا کے چھوڑ دیا گیا۔ آج صرف ایک دو قریبی لوگ ہی تھے جن کی موجودگی میں میرے شوہر نے مجھے اس گڑھے میں اتارا جسے اس نے قبر کا نام دیا تھا۔ میں جب اس تنگ سی جگہ میں اتری تو میرے پورے جسم ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ مٹی کی وہ بو، اندھیرا مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ تنویر نے ان ایک دو لوگوں سے بہت عاجزی سے کہا کہ بھائی اب آپ لوگ چلے جائیں، باقی کا عمل میں خود کر لوں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو آخری بار تنہائی میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے قبر پہ مٹی ڈالنے کا کام میں خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے اس کی بات مان لی اور وہاں سے چلے گئے۔ تنویر نے اس قبر کو صرف ایک گڑھے کی شکل نہیں دی تھی، بلکہ اسے بڑی مہارت سے خفیہ کوٹھی کی طرح تیار کیا تھا۔ اسے صحن کے کونے میں بنے اسٹور کے فرش سے اس قبر تک ایک چھپا ہوا راستہ بنا رکھا تھا جو باہر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جب اس نے مجھے قبر میں اتارا اور اوپر سے تختے رکھے تو وہ صرف ایک دکھاوا تھا تاکہ دنیا کی نظروں میں تدفین مکمل ہو جائے، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا اور تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تنویر نے اس خفیہ راستے کا دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکالا۔ میں جب مٹی سے لت پت حالت میں باہر نکلی تو میری حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ تنویر نے مجھے تسلی دی کہ نذیرہ تمہیں صرف اتنی ہی دیر اندر رہنا ہے جتنی دیر لوگ یہاں فاتحہ کے لیے آئیں گے یا جب ہم کل اور کھانے کا انتظام کریں گے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ صبح سے لے کے رات تک جب تک لوگوں کی آمد و رفت رہے گی مجھے اس اندھیری قبر میں گزارنا ہوگا، اور جیسے ہی رات کے سائے گہرے ہوں گے مجھے اس خفیہ راستے سے باہر نکال کے گھر کے اندر لے جائے گا تاکہ میں تھوڑا سکون کر سکوں اور کھانا کھا سکوں۔ میں نے اسے کہا تنویر یہ بہت خطرناک ہے، اگر کسی نے رات کو چھاپا مار دیا یا کوئی اچانک ملنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ مگر اس نے بڑی بے فکری سے کہا کہ سب کو میں سنبھال لوں گا، تم بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ کل جب کل کا کھانا ہوگا تو گاؤں کے سینکڑوں لوگ یہاں جمع ہوں گے، اس وقت تمہیں پورے 12 گھنٹے اندر گزارنے ہوں گے اور جب میں اشارہ دوں گا تو تمہیں تلاوت کرنی ہوگی۔ میں اس کی اس چالاکی پہ حیران تھی کہ اس نے کس طرح ہر خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا اور ایک ایسا راستہ بنا لیا تھا جو میری زندگی اور اس کے جھوٹ کے درمیان ایک پل کا کام کر رہا تھا۔ لیکن میرے دل کا خوف ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کھیل جتنا طویل ہوگا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا اور اس مٹی کے نیچے گزارا ہوا ایک ایک پل مجھے جیتے جی مارنے کے لیے کافی تھا۔
तनवीर ने मुझे रात का खाना खिलाया और फिर से वही हिदायत दी कि सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें दोबारा उस कब्र में जाना होगा, क्योंकि कल सुबह से ही लोग फातिहा के लिए आना शुरू हो जाएंगे और हमें अपने इस मोज़े का पहला मुजाहिरा करना है। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी और जैसे ही फजर का वक्त करीब आया, तनवीर मुझे दोबारा उस अंधेरी कोठरी में छोड़ने के लिए आ गया। उसने मुझे वहां लिटा के ऊपर से तख्ते बराबर किए और बार बार ताकीद की कि नज़ीरा, आज का दिन बहुत अहम है। आज कुल का खाना है और पूरा गांव यहाँ उमड़ आएगा। तुम्हें अपनी सांसों पर काबू पाना होगा और जब मैं बटन दबाऊंगा तो तुम्हें ऐसी आवाज़ में तिलावत करनी है कि सुनने वालों के दिल दहल जाए। मैंने लरसते हुए हाँ में सर हिलाया और उस अंधेरी कब्र में दुबक के बैठ गई। मट्टी की वो घुटन और वो खामोश मेरे एसाब पे सवार हो रही थी। सुबह के 8 बजते ही मुझे सहन में लोगों के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। देगें चढ़ रही थी और लकड़ियों के जलने की बू छोटे से सुराख के जरिए मुझ तक पहुंच रही थी, जो तनवीर ने हवा के लिए छोड़ा था। मैं अंदर भूख और प्यास से निढाल थी, मगर मेरा दिल खौफ से लरज रहा था कि अगर किसी ने पाइप देख लिया तो क्या होगा। फिर वो घड़ी आई जब तनवीर ने पहली बार अपनी अंगूठी का बटन दबाया। मेरे सर के पास नसब वो छोटी सी लाल बत्ती जल उठी। ये मेरा इशारा था। मैंने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और पूरी कुव्वत से कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत की आवाज़ उस पाइप से होती हुई बाहर पहुंची तो एक लम्हे के लिए सारा शोर थम गया। मैं अंदर से महसूस कर रही थी कि बाहर मौजूद लोग जैसे पत्थर के हो गए हैं। किसी की सिसकी सुनाई दी तो कोई अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगा। औरतों के रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं और लोग दीवाना वार कब्र की तरफ लपके। मैं सुन रही थी, तनवीर लोगों को पीछे हटा रहा था और रो रो के कह रहा था कि देखो, मेरी बीवी कितनी नेक थी कि अल्लाह ने उसे कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। लोग उसके कदमों में गिर रहे थे और वही कर्जदार जो कल तक उसकी जान के दुश्मन थे, अब उसे वली का शौहर समझ के इज्जत दे रहे थे। मुझे अंदर बैठे हुए ये सब सुन के अपने वजूद से घिन आने लगी। ये जो कलाम में रब की रज़ा और अपने दिल के सुकून के लिए पढ़ती थी, आज वो एक मक्कार इंसान के कारोबार का ज़रिया बन गया था। सारा दिन यही सिलसिला चलता रहा। कभी लोग आते तो कभी खामोशी छा जाती और जब भी हजूम बढ़ता तनवीर बटन दबा देता और मैं तिलावत शुरू कर देती। शाम तक मेरी आवाज़ बैठ गई और मेरा गला खुश्क होकर कांटा बन गया, मगर मुझे रुकने की इजाज़त नहीं थी। जब कुल का खाना शुरू हुआ तो तनवीर ने नोटों की वो बारिश देखी जिसका उसने ख्वाब देखा था। लोग अपनी जेबें खाली करके उस कब्र पे नजराने चढ़ा रहे थे। रात के साए गहरे हुए तो मजमा छटना शुरू हुआ और जब सब चले गए तो तनवीर ने वो खुफिया रास्ता खोला। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, उसके हाथ में नोटों की गड्डियां थीं। उसने मुझे बाहर निकाल के फर्श पे बिठाया और कहने लगा, नज़ीरा, तूने कमाल कर दिया। आज तो इतनी कमाई हुई है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। अब देखना, लोग दूर दूर से आएंगे और हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे उसके चेहरे पर शौहर नहीं बल्कि एक लालची दरिंदा नजर आया, जिसे मेरी तकलीफ से ज़्यादा उन कागज़ के टुकड़ों की फिक्र थी। मैं खामोशी से उठ के अंदर चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये तो सिर्फ पहला दिन था और मुझे अभी ऐसे सैकड़ों दिन उसी मिट्टी के नीचे दफन होके गुजारने थे। तनवीर मेरे पीछे कमरे में चला आया और बड़ी बेफिक्री से नोटों की गड्डियां बिस्तर पे ढेर करते हुए कहने लगा, तो क्यों मुंह बना के बैठ गई है नज़ीरा? देख तो सही, अल्लाह ने हम पे कैसी रहमत की है। इन पैसों से मैं ना सिर्फ अपना सारा कर्जा उतार दूंगा और घर की ज़रूरत का सामान खरीद लूंगा, बल्कि तेरी भी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तुझे इस घर की आराइश के लिए कितनी चीज़ें चाहिए थी ना? तुझे अच्छे कपड़े और जेवर का शौक था, मैं वो सब तुझे ला के दूंगा। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तनवीर की बात सुन के मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने मुड़ के गुस्से और हकारत से उसे देखा और तड़प के कहा कि तनवीर, होश के नाखुन लो। मैं क्या करूंगी इन चीज़ों का, जब मुझे सारा दिन इस अंधेरी कब्र में अकेले गुजारना है, जहाँ मौत हर वक्त मेरे सर पे नाचती है। क्या तुझे पता भी है कि वहाँ कितनी वहशत होती है? वहाँ की खामोशी इंसान का लहजा चीर देती है। वहाँ ऐसी दम घुटती गर्मी होती है कि मुझे महसूस होता है जैसे मेरा गोश्त पिघल रहा है। और सबसे बढ़ के वो खौफ जो मुझे पल पल मारता है। मुझे तो हर लम्हा यही लगता है कि शायद अब मुझे अगला सांस नहीं आएगा और मैं वाकई उस मिट्टी का रिस्क बन जाऊंगी। तू यहाँ बैठ के जिस ख्वाहिश और ज़रूरत को पूरी करने की बात कर रहा है, उसके लिए इंसान का जिंदा होना और आज़ाद होना ज़रूरी है। मुर्दों की कोई ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं होती। और तुमने तो मुझे जीते जी मुर्दा बना दिया। तुम इन नोटों को देख रहे हो, मगर मेरी इन आंखों को क्यों नहीं देखते जिनमें कब्र का अंधेरा उतर चुका है? मुझे तुम्हारी इन चीज़ों से अब घिन आती है, क्योंकि इनकी कीमत मेरी ज़िंदगी और मेरा सुकून है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना शौहर मेरी सांसों का सौदा करेगा। तन्वीर ने मेरी बात सुन के एक लम्हे के लिए अपना सर झुकाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे वही संग दिली वापस आ गई। वो कहने लगा, नज़ीरा, थोड़ा सब्र कर।
شروع شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، پھر انسان کو عادت ہو جاتی ہے۔ تو بس اس وقت کو سوچ جب ہم یہاں سے بہت دور ہوں گے اور کسی کو ہمارے ماضی کا پتہ نہیں ہوگا۔ مگر اس کی ان باتوں سے میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ لالچ نے اس کے اندر کا انسان مار دیا ہے۔ اب اسے صرف تلاوت سے ہونے والی کمائی نظر آ رہی تھی۔ اسے میری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور کمرے کی دیواروں کو دیکھتی رہی، جو مجھے اب اس قبر سے بھی زیادہ تنگ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں مٹی کی قید تھی اور یہاں ایک ایسے رشتے کی قید جس نے محبت کے نام پہ مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اگر میری اور تنویر کی محبت کی شادی نہ ہوتی تو میں کب کا اس کو چھوڑ کے جا چکی ہوتی، لیکن میں نے ہر مشکل حالت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ تنویر سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی، جب وہ ہمارے گاؤں کے میلے میں آیا تھا، میں اپنے والد یعنی گاؤں کے امام صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، جس سے زندگی بھر مسجد کی دیواروں اور قرآن کی تلاوت کے درمیان سانس لی تھی۔ میرا اوڑھنا بچھونا صرف دین تھا، لیکن تنویر نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تو جیسے اسے تہیا کر لیا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ وہ ایک انتہائی خوبرو نوجوان تھا، جس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے میرے معصوم دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا اور جب میں اسے دیکھتی تو اپنی نظریں جھکا کے شرافت کا ایسا لبادہ اوڑھ لیتا کہ مجھے لگتا وہ کوئی بہت ہی نیک انسان ہے۔ اس نے مجھے خط لکھنا شروع کیے جن میں وہ مجھے بتاتا کہ اسے میری آواز سے عشق ہے اور وہ میری تلاوت سن کے بدل گیا ہے۔ وہ مجھ سے نیکی کی ایسی باتیں کرتا کہ میں ایک امام کی بیٹی ہو کے اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ مجھے لگا شاید اللہ نے اسے میری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ تو میری گمراہی کا راستہ تھا۔ تنویر نے مجھے خواب دکھایا کہ وہ مجھے اپنے گاؤں لے جائے گا اور پھر وہاں سے ہم شہر جائیں گے، جہاں ہم ایک ایسی زندگی گزاریں گے جس کی مثال لوگ دیں گے۔ وہ مجھے بتاتا کہ اس کے پاس بہت مال و دولت ہے اور مجھے رانی بنا کے رکھے گا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحتوں اور اپنے باپ کی پگڑی کا خیال تک نہ کیا اور ایک کالی رات میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلی۔ جب ہم تنویر کے گاؤں پہنچے تو مجھے حقیقت کا پتہ چلا کہ تنویر تو ایک آوارہ گرد اور نکما انسان ہے۔ اس کا کوئی گھر بار ایسا نہیں تھا جیسا اس نے بتایا تھا، بلکہ وہ تو دوسروں کے رحم و کرم پہ پل رہا تھا۔ جب میری غیرت جاگی اور میں نے واپس جانے کی بات کی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیا اور رونے لگا کہ نذیرہ، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے اپنے گاؤں کے دروازے بند کر دیے اور اب تم صرف میری ہو۔ اس نے اپنی جھوٹی محبت کا واسطہ دے کے مجھے خاموش کرا دیا۔ ہم دونوں چونکہ نکاح کر چکے تھے، اس لیے میں اس کی بیوی تھی اور اب ہر حال میں مجھے اس کا ساتھ نبھانا تھا۔ ویسے بھی میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، مگر تنویر کی محبت کا بخار تب اترا جب گھر میں فاقے ہونے لگے۔ وہ کام کاج سے جی چراتا اور جب میں اسے ٹوکتی تو مجھے وہی جذباتی دھمکیاں دیتا کہ میں جان دے دوں گا۔ میں نے اس کی محبت کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی عزت گوائی اور آخر کار اس نے مجھے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا جہاں اس نے میرے تقویٰ اور میری پرہیزگاری کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ میں اکثر سوچتی، کیا یہ وہی تنویر ہے جو میری تلاوت سن کے نہ صرف مجھ سے محبت کر بیٹھا تھا، بلکہ وہ میرے پردے اور میری دینداری پہ فدا ہو گیا تھا؟ میں نے کئی بار اس کو کہا تھا کہ وہ کوئی نوکری کرے، لیکن اس سے کسی کی نوکری نہیں کی جاتی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنا اسے مشکل لگتا تھا، حویلی میں وہ ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ گاؤں میں کوئی نوکری نہیں تھی، اور یوں اس کی عیاشیوں میں ہم قرض دار ہو گئے۔ ہم پر لوگوں کے قرضے اتنے چڑھ گئے کہ لوگ ہمارے دروازے پہ آنے لگے۔ میں ہی مجبوراً بچوں کو سپارہ پڑھانے لگی، کیونکہ میں حافظ قرآن تھی، اس لیے میرے پاس ایک یہی راستہ تھا۔ جو تھوڑا بہت ہدیہ مجھے ملتا اس سے ہمارا راشن پانی ہو جاتا، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا، اور اب جو راستہ میرے شوہر نے تلاش کیا مجھے جیتے جی مار رہا تھا۔ اگلے دن پھر میں اسی طرح قبر میں لیٹی تھی اور اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے قبر پہ لوگوں کا تانتا بن گیا۔ ہمارے گاؤں تک تو یہ بات پھیلی ہوئی تھی، اب دوسرے گاؤں تک پھیل گئی۔ میرے اپنے گاؤں میں بھی یہ خبر گئی تو میرے ماں باپ نے میری قبر کا رخ کیا۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ بات سچی تھی، لیکن جب انہوں نے میری تلاوت کی آواز سنی تو میری ماں دھاڑے مار مار کے رونے لگی، جبکہ میرے ابا جو امام مسجد تھے وہ کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب میری آواز ان کے کانوں تک گئی تو مجبوراً وہ بھی خاموش ہو گئے۔ میرے ماں باپ مجھے معاف کر چکے تھے، وہ میرے گھر آئے، میں ان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن یہ اب کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ جس معافی کا انتظار میں نے مہینوں کیا وہ مجھے اس طرح ملی تھی۔ پھر میرے ماں باپ چلے گئے۔ اس رات میں بہت روئی۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، ہمارا گھر بدل گیا۔ میرے شوہر نے اب ایک پکا گھر بنا لیا، چندے نذرانے کے لیے آنے والے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو گیا۔ روزانہ کئی دیگیں چڑھتی جس میں آنے والوں کے لیے کھانا پکتا، اور یوں اتنی دھوم مچ گئی کہ ہر وقت رش رہتا۔
کبھی کبھی تو آدھی آدھی رات تک لوگ میری قبر پر بیٹھے رہتے اور اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے نہ صرف چادریں چڑھاتے بلکہ زور زور سے منتیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اگر پتھر سے بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ایمان آزمانے کے لیے عطا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی اس معاملے میں بھی ہوا تھا۔ وہ لوگ جو میری قبر پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتے تھے، کسی نہ کسی طرح ان کی مراد پوری ہو جاتی اور اسی طرح لوگوں کا عقیدہ پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایمان کے راستے کو چھوڑ کے پوری طرح بھٹک چکے اور ان کو گمراہ کرنے والی، ان کو بھٹکانے والی میں تھی۔ اور یہی سوچ سوچ کے میرا دم گھٹتا تھا کہ جب میں واقعی اپنی قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر کو روکنا چاہا کہ اب یہ کھیل ختم کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے، اگر ہم شہر میں جا کے کوئی بڑا گھر بنا لیتے تو آسانی سے ہم وہاں اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ میرا شوہر کوئی کاروبار کر لیتا اور ہماری زندگی سنور جاتی، مگر میرا شوہر اس بات کے لیے راضی نہ ہوا۔ اسے تو مفت میں اتنے پیسے کی عادت لگ گئی اور لاکھوں روپیہ بغیر محنت کے اس سے وصول ہو رہا تھا۔ وہ صرف سارا دن میری قبر کے پاس بیٹھا رہتا اور ایک انگوٹھی کا بٹن دبا دیتا اور اس کا کام ہو جاتا۔ باقی سارا دن تلاوت کرنے کا کام تو میرا تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے پہ بھی وہ راضی نہ ہوا۔ ہمارا گھر اب کوٹھی نما ہو چکا تھا، جہاں میری قبر کے آس پاس نہ صرف اس نے پکا کمرہ تعمیر کر لیا بلکہ اے سی بھی لگا لیا۔ اسی لیے اسے تو گرمی کا احساس تک نہیں تھا، جبکہ اندر میرا دم گھٹتا تھا۔ ایک چھوٹا سا پنکھا قبر میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مٹی کی گرمی میں میری جان نکلتی تھی۔ ایسے ہی 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں نے کئی بار اسے کہا میں مزید یہ ناٹک نہیں کر سکتی، ہم راتوں رات یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، شہر جا کے اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن وہ راضی نہ ہوا اور پھر 5 سال بعد ہماری زندگی میں وہ دن آیا جس کا شاید تصور بھی میرے شوہر نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تپتی دوپہر تھی، میرے آستانے پہ لوگوں کا رش لگا تھا، ان کی آوازیں اندر آ رہی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے جدید سسٹم لگوا دیے تھے، اب تو مجھے باہر کے لوگوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دیتی اور ایک چھوٹی اسکرین پہ میں انہیں دیکھ سکتی۔ اندر ہوا کے انتظام کے لیے پنکھا تھوڑا بڑا کر دیا گیا تھا، لیکن اس دن وہ پنکھا اچانک سے خراب ہو گیا اور میری ہمت جواب دینے لگی۔ تلاوت کرتے کرتے گلا خشک ہو گیا، مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی اور ساتھ ہی دم بھی گھٹ رہا تھا، لیکن چونکہ لال بتی جل رہی تھی اس لیے مجھے مستقل تلاوت کرنی تھی، اور ایسے ہی تلاوت کرتے کرتے میرا سانس اکھڑنے لگا۔ جب مجھے محسوس ہوا اگر میں مزید ایک پل بھی یہاں رکی تو میرا دم نکل جائے گا، میں نے گھبرا کے وہ قبر توڑی اور باہر کی طرف اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ جو دوسرا راستہ اسٹور روم کی طرف جاتا تھا میرے شوہر نے کسی وجہ سے بند کر رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے موت کے خوف سے وہ قبر نما گڑھا توڑا جو صرف چند بسیدہ لکڑیوں کے تختوں اور دکھاوے کی مٹی سے بنا ہوا تھا، تو وہاں موجود لوگوں کے لیے وہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں کفن نما سفید لباس میں ملبوس مٹی سے اٹی ہوئی جب اچانک ہجوم کے سامنے نمودار ہوئی تو وہاں ایک دم ہی خوفناک چیخ و پکار بلند ہوئی۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کے دیوانہ وار چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اسے کرامت سمجھ کے عقیدت سے میری طرف لپکے، تو کچھ اسے کوئی شیطانی سایہ یا مردے کا زندہ ہونا سمجھ کے بدحواسی میں باہر کی طرف بھاگے۔ وہاں ایک دم ایسی بھگدڑ مچی کہ انسانیت کا جنازہ نکل گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے، مائیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، جوان بوڑھوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے نکلنے لگے۔ چیخوں اور دہائیوں کے اس شور میں کتنے ہی لوگ بری طرح زخمی ہوئے، اور پورا صحن جو ابھی تلاوت کی آواز سے گونج رہا تھا اب انسانی آہو بقا کا مرکز بن گیا۔ میں کسی بت کی طرح وہیں ساکت کھڑی ہانپتی ہوئی آنکھوں سے یہ سارا ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا ذہن سن ہو چکا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ جب بھگدڑ ختم ہوئی، لوگوں کا ہجوم چھٹا تو صرف گنتی کے 1-2 لوگ وہاں باقی بچے تھے، جو عقیدت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے کوئی بہت بڑا معجزہ سمجھ رہے تھے اور زمین پہ گرے کانپ رہے تھے۔ میری نظریں بدحواسی میں تنویر کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر میری نظر اس منظر پہ پڑی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر تنویر کمرے کے مرکزی دروازے کے بیچوں بیچ خون میں لتھ پتھ پڑا تھا۔ وہ لوگ جو اسے ولی کا شوہر مان کے اس کے ہاتھ چومتے تھے، وہی اپنی بدحواسی اور جان بچانے کے چکر میں اسے پیروں تلے کچل کے گزر گئے۔ اس کا جسم انسانی پیروں کی ضرب سے جگہ جگہ سے نیلا پڑ چکا تھا اور سر سے نکلنے والا خون فرش پہ پھیل رہا تھا۔ وہ دولت، وہ شان، وہ شوکت، وہ مکارانہ جاہ و جلال جس کے لیے اس نے میرا اور اپنے ایمان کا سودا کیا تھا، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ میں دوڑ کے اس کے پاس گئی، اسے پکارا، مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند چکی تھیں۔ قدرت نے اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے مجمع کو اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا، 5 سال تک جس قبر کا جھوٹ ہم نے بیچا، آج اسی صحن نے تنویر کی واقعی ایک بے نام موت دے دی۔ میں وہیں تنویر کے پاس بیٹھ کے اپنی بدبختی پہ آنسو بہا رہی تھی۔
اتنے میں وہ لوگ جو اسے کوئی معجزہ سمجھ کے بیٹھے تھے میرے نزدیک آ گئے اور پھر دھیرے دھیرے انہیں سارا کھیل سمجھ آنے لگا۔ آہستہ آہستہ باقی گاؤں والے بھی پلٹ کے آئے اور سارا سچ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لوگوں نے تنویر کو بہت برا بھلا کہا اور ساتھ ہی مجھے بھی ذلیل کیا۔ ہمارے گھر میں لوٹ مار ہوئی اور سارا پیسہ جو عقیدت کے نام پر تجوریوں میں بھرا گیا تھا وہ گاؤں والے واپس لے گئے۔ اب مجھے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ میں واپس روتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ میرے بابا نے مجھے دیکھا تو گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے مجھے واقعی معاف کر دیا تھا۔ سارا سچ جاننے کے بعد وہ کہنے لگے، مجھے اسی دن شک ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ بات اتنی سیدھی نہیں، لیکن تیرے شوہر کی وجہ سے میں چپ رہا۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے بھی معافی مانگی اور اپنے ماں باپ سے بھی۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے معاف کر دیا لیکن میرے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ میں بار بار اللہ سے معافی مانگتی اور دل کے سکون کے لیے دعا کرتی۔ میں نے پچھلے 5 سال بہت ہی بری طرح گزارے تھے۔ کبھی کبھی وہ 5 سال یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ تنویر کا خیال آتا تو دل اور خوف زدہ ہو جاتا۔ وہ جس حال میں مارا گیا پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہو رہا ہوگا۔ یہی سوچ کے میں ڈرتی تھی اور اس کی مغفرت کی دعا بھی کرتی تھی۔ کبھی کبھی انسان اتنا زیادہ دولت کا لالچی ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتا ہے، اور صرف دولت میں ہی نہیں، انسان محبت میں بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے جو کچھ کیا وہ دولت کے لیے کیا، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کی محبت کے لیے کیا۔ دیکھا جائے تو ہم دونوں ہی غلط تھے، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا اور میں عبرت کا نشان بن کے رہ گئی۔ اب میں نہ کسی سے ملتی جلتی ہوں نہ بات کرتی ہوں، بس اپنے کمرے میں بیٹھ کے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے معافی کب ملے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔